وہ جہنم رسید ہوگا، اور اس کے لیے وہ تمام تر وعیدیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہیں۔ تو جب تک ایک معاملے کے بارے میں پتہ نہ ہو اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، آپ نے پوچھا پھر بھی آپ کو علم نہ ہو سکا، تو یہ ساری باتیں جب ہو گئی تو پھر جو عمل ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھول چوک معاف ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کائنات کے سارے اہل اسلام کا نماز پڑھنا یہ مرکز کی جمعیت کا اعلان ہے۔ رنگ اور ہے، نسل اور ہے، زبان اور ہے، رہن سہن کا طریقہ کار اور ہے، بود و باش مختلف ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور طرح کا ہے، لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اس وقت ہمارا مرکز، ہمارا نقطہ وہ ایک ہوتا ہے، وہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ یہ پورے مسلمان جو اس وقت دو ارب مسلمان ہیں اس کائنات کے اوپر، جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ وہ اس کی بارگاہ میں جھکیں، نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، عیدین کی نماز یا جس طرح سے بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف انہیں نصیب ہوتا ہے، تو اس وقت وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوں تو ان کا مرکز جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ کریم نے اس پہ جمعیت عطا فرما دی، جمع فرما دیا کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا۔ اب یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہے، قبلہ کی تبدیلی کا معاملہ ہے، یہ کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین، جس کا آج نام ہے، دو قبلوں والی مسجد، اس مسجد کے اندر میرے آقا و مولا نماز عصر ادا فرما رہے تھے کہ چونکہ بار بار میرے آقا وہ اگلی آیات میں وہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھتے، اور علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، مفسرین نے، کہ 8 مرتبہ میرے آقا نے آسمان کی جانب دیکھا اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ یہود جو تانا دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں دین نیا لے کے آ گئے، قبلہ تو ہمارا استعمال کر رہے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اطہر میں، دل مبارک میں یہ بات بیدار ہوتی کہ یا اللہ قبلہ بھی کعبہ بن جائے، کیونکہ آدم نے بنایا ہے علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی ہے، تو اگر یہ ہمارا قبلہ، تو جب 9ویں مرتبہ، 8 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد 9ویں مرتبہ عین نماز کی حالت میں جب میرے آقا نے 2 رکعتیں ادا فرما لی تھی، جبریل آ گئے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کا مجدہ جاں فضا سنایا، فرمایا محبوب اب قبلہ وہی بنے گا جس کی طرف آپ کی مرضی ہوگی، جس کی طرف آپ کا منشا ہوگا، جو آپ کی رضا جس میں شامل ہوگی، محبوب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو ہم نے تو ایک آرڈر ہی پاس کرنا ہے نا، ہم نے تو ایک اسٹیٹمنٹ ہی جاری کرنی ہے، تو محبوب ہم وہی اسٹیٹمنٹ اور وہی آرڈر جاری کریں گے محبوب جس پہ آپ کا دل راضی ہے۔ تو اس وقت سے پھر حضور نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے چہرہ انور کر کے وہ نماز ادا کی، اور 2 رکعتیں بقیہ جو تھیں وہ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ، کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے وہ نماز ادا کی۔ اور اب آپ مسجد قبلتین اللہ سب کو نصیب فرمائے، وہ سارے دوستوں نے زیارت کی ہے، یہ ٹوٹلی بالمقابل ہے، یعنی بیت المقدس فلسطین اور سعودی عرب جو کعبہ مکہ مکرمہ ہے، یہ بالکل آپس میں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں۔ یعنی ابھی ہم ادھر اگر کعبۃ اللہ ہمارے مشرق میں، یہاں پاکستان میں مغرب کی طرف اگر بیت اللہ شریف ہے، تو بالکل اس کی اپوزٹ مشرق کی طرف بیت المقدس فلسطین ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ادھر رخ مبارک کر کے نماز پڑھا رہے تھے تو مشرق کی طرف رخ تھا پاکستان کے حساب سے، ادھر تو شمال جنوب کا ڈائریکشن ہے، تو مشرق کی طرف رخ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حضور علیہ السلام کی جو پشت مبارک تھی وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوا کرتی تھی۔ اس میں بھی بخاری کے الفاظ آ رہے ہیں، وہ بڑے ایمان افروز ہیں، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور بالکل کعبۃ اللہ کی مخالف سمت کی طرف تھا، لیکن جب جبریل نے آ کے حضور کا یہ جو منشا تھا اور مرضی تھی، جب اس کی تائید مل گئی اور آرڈر پاس ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عین نماز کے اندر اپنا چہرہ انور کعبۃ اللہ کی طرف کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ امام کھڑا ہے اور اس کا چہرہ پورے کا پورا 360 ڈگری بدل جائے تو مقتدی اور امام آپس میں آمنے سامنے آ جائیں گے۔ اب عین نماز کے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام صحابہ کرام حضور کی کتنی اتباع اور فرما برداری کیا کرتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ چہرہ مصطفیٰ پھر گیا عین نماز کی حالت میں۔ آج مجھے اور آپ کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، اگر آپ استقبال قبلہ کی طرف آپ کا رخ ہو اور اگر آپ پھر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
لیکن اور اگر آپ پاؤں اٹھا کر چلیں گے اور اس دوران آپ چلنا شروع کر دیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ عین نماز کے اندر کائنات کے امام، کائنات کے نبی امامت ارشاد فرما رہے ہیں اور قبلہ بدل گیا، حکم آ گیا، بھائی جبریل نے آ کے تو آقا کو بتایا نا کہ اللہ کا حکم منشا بدل گیا، آپ قبلہ کی طرف بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں، تو یہ تو حضور کو پتا ہے۔ صحابہ نے تو نہ جبریل کو دیکھا اس وقت وہی لاتے ہوئے اور نہ کوئی ایسی آواز سنی تھی، صحابہ نے دیکھا مصطفیٰ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا، انہوں نے اپنی صفوں کو توڑا اور پیچھے عورتیں بھی کھڑی تھیں، روایات کے اندر آتا ہے جہاں پہ مرد کھڑے تھے وہاں پہ عورتیں آ گئیں اور جہاں پہ عورتیں کھڑی تھی وہاں پہ مرد آ گئے، سارے چل کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اور یہ وہ کائنات کی واحد نماز ہے جو بخاری اور مسلم کی زینت بن کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کیونکہ ویسے تو صحابہ نماز پڑھتے، حضور نماز پڑھاتے، سارے نمازی نمازیں پڑھتے، لیکن وہ فقط چہرہ خدا کی طرف اور قبلہ کی طرف یا بیت المقدس یا بیت اللہ کی طرف ہوتا تو وہ نمازیں بھی ان کی قبول ہیں۔ ان کا ایک سجدہ، آج کے غوث کتب ابدال قلندر مل کے بھی ساری زندگی کی نمازیں صحابہ کرام کے ایک سجدے پہ قربان ہیں، لیکن کسی نماز کا تذکرہ نور کسی کتاب میں امر نہیں ہوا، اس کو دوام اور ہمیشگی نہیں ملی، اسی نماز کو کتابوں کی زینت بنایا گیا جس نماز کے اندر صحابہ کا چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام کی اتباع اور آپ کی پیروی اور فرما برداری کا یہ اتنا بین ثبوت ہے، اتنا واضح ثبوت ہے کہ ہم چون چراں کرتے ہیں، کلو کال لیت و لال سے کام لیتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی نے عین نماز کے اندر ہمیں یہ جھنجھوڑ کے سبق دیا ہے کہ جب حضور نے فرما دیا تو بس بات ختم ہے، اس کے بعد کسی اعتراض کی اور آبجیکشن کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ تو عین نماز کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور بھی تبدیل ہوا اور تمام صحابہ کرام بشمول عورتوں اور بچوں کے سب نے بیت اللہ کی طرف نماز کا رخ کر کے جو ہے وہ پڑھا۔ اب یہ عصر کی نماز تھی، اب جو ایمان افروز بات آ رہی ہے، ایمان افروز بات۔ پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، شریعت کا مسئلہ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں مسجد میں یا گھر میں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں یا گھر میں کوئی اور شخص بیٹھا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور آپ نے نماز میں کوئی غلطی کر دی، سجدے 2 کرنے تھے 1 کر دیا، 4 رکعتیں پڑھنی تھی آپ نے 3 پڑھی اور بیٹھ گئے، اتحیات شروع کر دیا، اور وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اسے پتا چل گیا کہ اس بندے نے نماز میں کچھ کمی کر دی ہے، سجدہ چھوڑ دیا ہے، رکعت چھوڑ دی ہے۔ اگر وہ بندہ جو نماز سے باہر ہے وہ آپ کو لقمہ دے، بتائے کہ جی آپ کی 1 رکعت رہتی ہے، اور آپ نے اس کے لقمے کو قبول کر لیا، یہ شریعت کا فقہ کا مسئلہ ہے، آپ نے اس باہر نماز سے باہر کے بندے کے لقمے کو قبول کر لیا اور اس کی بات پہ عمل کیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔